محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقال الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے مل کے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، رمضان المبارک کا یہ چوتھا جمعہ جس کو جمعۃ الوداع سن 1445 ہجری کا یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے. اس کے بعد مسلمان انشاءاللہ بڑی خیر کے ساتھ اللہ جل شانہ کے دربار میں اپنی محنت کی وصولی کے لیے اور رمضان المبارک کا مہینہ خیر خیریت سے گزرا، اللہ کے دربار میں عید کے دن 2 نفل پڑھ کر شکرانہ ادا کریں گے کہ اللہ نے یہ سعادت ہمیں نصیب فرمائی، اور پھر اس سعادت کے مل جانے پر اللہ نے ہمیں ہماری بخشش کے فیصلے فرمائے، اور رمضان المبارک ختم ہوتے ہی اللہ نے ہماری مغفرت کے اعلان فرمائے، رزق بڑھا دیے گئے، جہنم سے چھٹکارا دے دیا گیا، جنت واجب کر دی گئی. تو مسلمان اس کی خوشی میں شکر ادا کرنے کے لیے عید کے دن، انعام کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دنیا کے باطل مذہب کو بتلاتا ہے کہ ہم جب خوشی کرتے ہیں تو اس میں ناچ گانا نہیں کرتے بلکہ سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جیسے انسان کو بھوک لگی ہو اور اسے روٹی کی طلب ہو، جب اسے روٹی مل جائے تو ناچے گا تھوڑی، بلکہ کیا کہے گا کھا کے الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے. گرمی میں پیاس کی شدت میں پیاس پانی کی طلب ہو اور اسے پانی اس کے مزاج کے مطابق جیسا وہ پینا چاہتا ہو میسر آ جائے تو وہ پی کے کیا کہے گا الحمدللہ. عید کے کپڑے ہیں بچوں کو مل جائے تو بچے بھی خوشی کا اظہار کریں گے، تو گھر والے بھی کہیں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. تو مومن کو جب راحت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور مومن کو جب غم آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غم کے آثار ہوتے اور جب سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے اور غم کی آپ پر شدت ہوتی تو علماء اکرام نے فرمایا کہ داڑھی مبارک پر بار بار ہاتھ پھیرتے اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث میرے عزیز۔ اطباء کے پاس، حکماء کے پاس، ڈاکٹر کے پاس انسان کے مرض کو صحیح کرنے کے اتنے نسخے نہیں ہیں جتنے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی روح اور دل کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ سے ایک ایسا نسخہ لے کے آئے کہ جس نے اس نسخے کو استعمال کیا، اللہ نے ان کی زندگی کو دنیا کے اندر محفوظ بنا دیا، معصوم بنا دیا، کامیاب بنا دیا۔ انسان ہے حکیم ڈاکٹر، انسان کی زندگی تک کا، جب تک سانسیں چل رہی ہیں اس کی سانسوں کے اختتام ہونے تک کا بھروسہ اور دلاسا اور گارنٹی دیں گے۔ بعد میں کہیں گے گارنٹی نہیں ہے، جسم تو کھپے گا، جسم تو ختم ہوگا، مٹی کی نظر ہوگا، یہ جلد مٹی کی نظر ہو جائے گی، لیکن جس نے حضور کے بتلائے ہوئے نسخے پہ عمل کیا، اللہ نے ان کے جسموں کو قبروں کے اندر بھی محفوظ رکھا ہے۔ میرا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق جان لو، ضرور پکڑ لو، ہم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ بنا کے پیش کی ہے۔ دیکھو بھائی، انسان کسی جگہ، یا یوں سمجھ لو کہ شادی بیاہ غمی کے موقع پر اگر آپ نے کسی سے کھانا پکوانا ہو تو کہیں گے پہلے کچھ میرے سامنے پیش تو کر، میرے سامنے کسی آئٹم کا نمونہ تو آئے۔ کوئی چیز مارکیٹ کے اندر لے جانے لگے تو کوئی نمونہ تو پیش کر، اس نمونے پر پھر انسان کی زندگی کا، اس کے کام کا معیار بڑھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اکمل اجمل احسن زندگی اللہ نے کائنات کے انسانوں میں ایک نمونہ بنا کے عطا فرمائی، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جس کام کی تکمیل کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تھا وہ کام میں لے کے آیا، اور جو ذمہ داری میرے پر لگائی تھی کیا وہ ذمہ داری میں نے پوری کر دی؟ صحابہ مسکرا کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے تو حق ادا کر دیا، آپ نے گواہ ہو، قیامت کے دن گواہی دو گے، گواہ ہو۔ پھر آپ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ جو یہ کہہ رہے ان کے بولوں کا تو گواہ رہنا، ان کے بولوں کا تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنے کام کا حق ادا کر دیا۔ اب پھر اس سے پہلے حضور نے فرمایا تھا آج کون سا مہینہ، آج کون سا دن، کون سا شہر ہے، کون سی جگہ ہے؟ جب بتایا مہینہ ذی الحج کا، شہر مکہ کا، جگہ عرفات کا میدان ہے، وقت کون سا ہے؟ وقوف عرفات کا۔ وہ لوگوں، میں آئندہ سال ہو سکتا ہے تم یہاں آؤ، میں تمہیں نظر نہ آؤں، آئندہ سال تم آؤ اور تمہاری آنکھیں ترس ترس کر مجھے دیکھیں لیکن میں تمہاری نگاہ میں نہ سماؤں۔ صحابہ کو تو پتہ لگ گیا جانے کا وقت آ گیا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، لوگ جوک در جوک آنے لگے، اللہ کی مدد کو اترتے دیکھ لیا کہ مدد اللہ کی آپ کے ساتھ آ گئی۔ جب آپ نے دیکھا کہ لوگ اللہ کی مدد کے ساتھ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا حکم ہوا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور استغفار کیجئے۔ 40 سال تک جس رب کو یاد کرتے رہے، 40 سال جس رب کی توحید کے پھلیرے بلند کرتے رہے، تنہائیوں میں رہ کے جس اللہ کی تلاش میں خدا پاک کو پانے کی کوشش کرتے رہے، پھر زندگی کے میرے عزیزوں 25 سال اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا لگا دیا کہ مالک کائنات کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں بس کیجئے، آپ کے اتنے سے ہی آپ کا اللہ راضی ہو گیا ہے۔ پھر کیا وجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ اکبر اللہ کی طرف سے پیغام آیا فسبح بحمد ربک واستغفر،
میرے محبوب ایک آپ کے آنے کا وقت تھا، اب آپ کے جانے کا وقت آ گیا، پھر جتنا ہو سکے تاکہ آنے والوں کو، دنیا کی زندگی کے اندر بڑھاپا گزارنے والوں کو، دنیا کی زندگی کے اندر ادھیڑ عمر والوں کو، دنیا کی زندگی کے اندر جب سب سے عمر کے آخری حصے میں آنے والوں کو آپ کے ذریعے پیغام دے دیا جائے، جب انسان کے اعضاء ساتھ چھوڑ دیں، ہاتھ پیر اس کے مطابق کام نہ کریں، نگاہ کام نہ کریں، معدہ اس کا آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے، سخت غذا کو قبول نہیں، ان نرم غذا بھی بہت تھوڑی مقدار میں قبول کرے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ سمجھو بلاوے کا وقت آ گیا، اب یہ مشینری کسی وقت فیل ہونے والی ہے، اب مشینری کسی وقت ناکارہ ہونے والی ہے، اندر کا نظام کسی وقت بھی میرے عزیز اور ڈیمیج ہونے والا ہے، یہ سوئچ آپ کا میرا جو آن تھا 30 سال سے 50 سال سے، یہ کسی وقت بٹن دبے گا سارا اندر کا نظام آف ہونے والا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو نوافل کے اندر، اپنے آپ کو تسبیحات کے اندر، اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کے اندر، اپنے آپ کو ذکر اذکار کے اندر مشغول کیجئے، اور واستغفر، استغفار کیجئے، اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نہ کرے کوئی گناہ نہ کیا، اور گناہ کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شائبہ کوئی گمان نہ تھا، پھر کیوں کہا جا رہا ہے واستغفر؟ آپ کے ذریعے انسانوں کو بتلایا جا رہا ہے اے کملی والے، ضروری نہیں ہے کہ گناہ گار توبہ کریں، نیکوکار بھی توبہ کریں، کیا پتہ ان کی نیکی میں ریاکاری آ گئی، کیا پتہ ان کی نیکی میں دکھلاوا آ گیا، کیا پتہ ان کی نیکی میں نمود و نمائش آ گئی، یہ نہ ہو کہ وہ استغفار سے غافل رہے اور ان کی نیکیاں ان کے منہ پر مار دی جائے۔ فرمایا جتنا اپنے آپ میں عمل کرے گا، نماز کے بعد سلام پھیرتے ہیں، کچھ لوگ آہستہ سے نہیں کہنا چاہیے، جس طرح میں زور سے کہتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ فرض نماز کے بعد کہنا چاہیے۔ اب بتاؤ ہزاروں کا مجمع پیچھے ہوتا ہے، پڑھانے والا عبد الحنان آگے ہوتا ہے، میں نے کوئی گناہ تو نہ کیا، میں نے بدنگاہی نہ کی، میں نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری، میں نے کوئی چوری نہیں کی، اللہ اکبر، نماز جیسا اللہ کا حکم پورا کیا۔ فرمایا بندہ سجدے کا حق ادا نہیں کر سکتا، رکوع کا حق ادا نہیں کر سکتا، قیام کا حق ادا نہیں کر سکتا، میرے ذکر کا میری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیا تیرا منہ اور کیا میری تعریف، کیا تیری اوقات اور کیا میری شان، کیا تیرا مرتبہ اور کہاں میرا مرتبہ۔ اے بندہ نماز کے بعد استغفار پڑھ لیا کر، اللہ اکبر، اللہ اس سے کیا ہوگا؟ جو کوتاہی آ گئی، جو کمی آ گئی، استغفار تو زبان سے پڑھے گا، آسمانوں سے تیری ساری کمیوں کو نماز کے اللہ پوری کر کے دکھا دے گا۔ سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ زور سے کہیں گے اللہ اکبر، پھر کہیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر بعض علماء اکرام، چلو یہ بات چل گئی، تھوڑا سا ادھر کو بھی آ کے چلا جاؤں، آج میرے وقت مقررہ پر آپ کو چھوڑنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا پھر کچھ حضرات یوں کر کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، کوئی سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس کے بعد پڑھتے ہیں یا قویو یا قویو یا قویو۔ علماء اکرام فرماتے ہیں جس کا ذہن کند ہو جائے، جس کا ذہن کمزور ہو جائے، اور جو میرے عزیزو انسان کی عقل اس سے باہر ہو جائے اور انسان کی عقل اس کے کاموں سے ہاتھ جوڑ لے، فرمایا سر کے اوپر رکھ کے پڑھا کرے اللہ اکبر، فرمایا اس کا حافظہ قوی ہو جائے گا، اس کی کمزور عقل صحیح ہو جائے گی، اس کا دماغ کام کرنے لگ جائے گا۔ یا آیت الکرسی پڑھ لے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو یاد کرو۔ فرمایا مومن جب نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ تسبیح فاطمہ، آپ کی مرضی تسبیح پر، تسبیح فاطمہ یہ کب ملی تھی؟ بکریوں کے ریوڑ آئے سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے نبی نے کیا رکھنے تھے؟ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں تقسیم کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، فاطمہ ذرا اٹھیو نا، پردہ اوڑیو نا، نقاب کیجیو نا، ذرا میں تجھے آگے تک چھوڑ کے آتا ہوں۔ کہاں؟ آج تیرے ابا کے پاس بھیڑ بکریاں آئی ہوئی ہیں، تیرا ابا غربا میں، مساکین میں، فقراء میں، لوگوں میں بانٹ رہا ہے۔ فاطمہ کیوں نہ ہو ایک بکری تو بھی جا کے لے آ، مجھے جاتے شرم آتی ہے، اگر میں نے جا کے سوال کر دیے تو دنیا کہے گی سسر کو ستانا ٹھیک ہے،
دماد علی تھا، سسر مصطفیٰ تھا، علی نے بھی تو کا تقاضا کیا تھا. کیسا کردار اسلام بتا رہا ہے. فاطمہ تو جا، خدا پاک کی قسم آج کا دماد تو سسر کے منہ پر سگریٹ کی پھوکے مارتا ہے. پہلے وقت کے دماد ہوا کرتے تھے. حضرت علی فرماتے ہیں جب تک حضور کی حیاتی رہی میں نے کبھی بھی نگاہ اٹھا کے آمنہ کے لال کا مکھڑا نہ دیکھا. جب بھی میں حضور کے سامنے ہوتا میرا سر جھکا ہوتا. میں رحمت دو عالم، شان علی بھی تھوڑی سی سن لو. فرمایا میں رحمت دو عالم کے گھر میں سو رہا تھا اور سیدہ فاطمہ فرماتی میں بھی، ایک طرف میرے حسن تھے ایک طرف میرے حسین، اور پانچویں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسن نے کروٹ بدلی اور کروٹ بدل کے میری طرف کہا اماں مجھے پانی پلا. کہ میں اٹھنے لگی، حضور نے سن لیا. فرمایا بیٹی سارے دن کے کام کاج کی تھکی ہے، تو بیٹھ جا اور اس علی کو بھی نہ اٹھا. اللہ اکبر. اپنے نواسے کے لیے نانا محمد الرسول اللہ خود پانی بھر کے لائے گا. فرمایا جب میرے ابا نے پانی پلایا تو میرے ابا نے ایک جملہ کہا تھا، اے فاطمہ یہ جو سامنے لیٹا ہوا ہے، یہ جو سامنے چادر میں لیٹا ہوا ہے، یہ اور تو اور تیرے دونوں بچے، اور پھر اپنی طرف اشارہ فرمایا اور میں. فرمایا جس طرح آج فاطمہ اکٹھے ہیں قیامت کے دن بھی ایک جگہ ایسے ہی اکٹھے نظر آئیں گے. علی کے پیر میں جتی کوئی نہیں، علی کے تن پہ کپڑا کوئی نہیں. بھوک کی وجہ سے علی باہر کھڑا ہوا ہے. مکھڑے پہ نظر پڑی امام الانبیاء کے چہرے پر. علی نے ہونٹ سے ہلا کر زبان سے نہ بتایا محمد تیرا نواسا بھوکا. فاطمہ نے کچھ نہ کھایا. رحمت والے نبی پہچان گئے روٹی کا بدلہ روٹی سے نہیں، بھوک کا بدلہ روٹی سے نہیں، پیاس کا بدلہ پیاس سے نہیں. اللہ اکبر. آپ نے ہاتھ پکڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ہاتھ پکڑ کر یوں کر کے آپ نے سینے سے لگایا. فرمایا علی تو اس بات پہ راضی نہیں، جنت میں جہاں میرا مکان ہے میرا مکان تیرے مکان کے سامنے بنا دیا ہے. علی تو اس بات پہ راضی نہیں. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اللہ جل شانہ نے دنیا آخرت کے اندر تجھے میرا بھائی بنا دیا. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اماں جان کا چھوٹی سی عمر میں، آپ کی چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا تھا. یاد کرو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. ہم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابا عبداللہ کو اور اماں آمنہ کو ہم کافر نہیں کہتے. علماء کی زبان خاموش ہے، کیونکہ جس لڑی سے جس پشت نبی نے دنیا میں آنا ہوتا ہے، نبی سے لے کر آدم علیہ السلام تک اللہ اس لڑی کو دو چیزوں سے پاک رکھتا ہے. ایک اللہ جل شانہ شرک سے پاک رکھتا ہے، دوسرا اللہ زنا سے پاک رکھتا ہے. فطرت ہے یہ انبیاء کی. تو آپ کی اماں تو جلدی چلی گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میری ماں فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا. یہ کلمہ پڑھ، چاچا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ لگا. آپ نے فرمایا فاطمہ بنت اسد کو، میری چچی کو، منہ بولی میری اماں کو، میری چچی امی جائی کو، اللہ اکبر غسل دو. جب کفن کی باری آئے مجھے بلانا، میں محمد اپنا کرتا لے کے آؤں گا. جب سیدہ کو غسل دیا گیا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا مبارک لے کے آئے. فرمایا میری ماں کو اس کرتے کے اندر لپیٹ دو. جب کرتے کے اندر لپیٹا گیا تو میرے عزیز اللہ کے نبی جنازے کے ساتھ ساتھ، جیسے بچہ ماں کے جنازے کے ساتھ روتا جاتا ہے، آپ روتے تشریف لے گئے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں بالکل قبر کے کنارے کھڑا تھا، میرے سامنے حضرت علی کھڑے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، آپ نے یوں کر کے قبر میں جھانکا اور فرمایا یہ میری ماں کی قبر تیار کی. اللہ اکبر. علی چھوٹی تو نہیں ہے، علی کوئی زیادہ تنگ تو نہیں ہے، اللہ کے نبی پورا سائز ہے. فرمایا علی ٹھہر جا، پہلے میں اتر کے دیکھوں گا. صحابہ کہتے اللہ اکبر. رحمت دو عالم قبر میں اترے اور سیدھے لیٹ گئے اور فرمایا لگے قبر تجھے پتہ بھی ہے علی کی ماں میری ماں فاطمہ تیرے میں آ رہی ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ابو ذر غفاری جو پاس کھڑا تھا ہجکیوں کے ساتھ رونے لگ گیا. میں نے کہا ابو ذر ماں باپ اللہ اکبر قربان کیا ہوا؟ کہ علی آج قبر کو دیکھ کے رشک آ گیا. کہ کبھی کملی والا اپنا کرتا دے رہا ہے، کبھی قبر میں لیٹ رہا ہے. علی کاش تیری ماں نہ مرتی، آج میری ماں مرتی. رب اکبر کی قسم ہے آج جو تیری ماں کو اعزاز ملا، کاش آمنہ کا لال یہ اعزاز میری ماں کو عطا فرما دیتا. تمہیں کون کہتا ہے ہم علی کو نہیں مانتے؟ علی تو ہمارے میرے عزیزو سینے کی رونق، ہمارے ویڑے کی رونق،
علی تو ہمارے ایمان کی رونق، علی تو ہمارے مزاج کی رونق، علی تو ہمارے کردار کی رونق، علی تو ہمارے اخلاق کی رونق۔ خدا پاک کی قسم صحابہ اکرام کا وجود حضرت علی کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے جیسے انگلیوں کا گوشت کا حصہ نخل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ فاطمہ کیا کروں؟ اپنے ابا سے جا کے کہہ دے کہ ایک بکری ہمیں دے دے، چلو تھوڑا بہت دودھ آئے گا، اس سے تو یہ گزارا تو نہیں ہوگا، لیکن حسن حسین کے منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جائے گا۔ مڑ مڑ کے کیا ہوا؟ کہ علی جس سوال کو کرتے ہوئے تو شرمایا، وہ سوال کرتے ہوئے میں ہمت کہاں سے لے کے آؤں؟ کہاں سے لاؤں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے فاطمہ جا تیری مرضی، کل انکار نہیں کروں گی۔ ایک ادھر ابا کا چہرہ نظر آتا ہے، ایک شوہر کا چہرہ نظر آتا ہے۔ جس ابا کے پاس تو مجھے بھیج رہا ہے، اسی ابا جان نے فرمایا تھا کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ عورت پر اس کے شوہر کا حق ہے، جاؤں گی۔ اماں کہتی ہے صحابہ اکرام کو رحمت دو عالم بکریاں تقسیم کر رہے ہیں، کہاں میں گئی؟ کبھی آج تک میں نے دنیا کا سوال نہ کیا، میں جا کر دیوار کے یوں کر کے سارے پیچھے چھپ کے کھڑی ہو گئی، کبھی چھپ چھپ کے ابا کو دیکھوں، ابا بکریاں تقسیم کرے، آگے جانے کی میری ہمت ہی نہ رہی۔ جب ساری بکریاں تقسیم ہو گئی میں ڈر گئی، علی کو کیا جواب دوں گی؟ وہ تو بکری لینے کے لیے مجھے بھیجا۔ فرمایا میں کھڑی رہی، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے پہ واپس آئے اور میری طرف نگاہ پڑی۔ فرمایا بیٹی کیوں آ گئی؟ مجھے خود بلا لیا ہوتا کہ ابا جان بکریوں کے ریوڑ آئے تھے، کہاں اب کہاں چلے گئے؟ کہ سارے میں نے تقسیم کر دیے۔ اللہ اکبر، تو کیوں آئی؟ ابا جان علی نے یہ آپ کو تقسیم کرتے دیکھا تھا، مجھے کہا تھا جب ابا سے ایک بکری لے آ، حسن حسین کے لیے کچھ دودھ کا گزارا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا بیٹی پہلے بتاتی، اب تو وہ ساری میں نے تقسیم کر دی۔ سیدہ کا سر نیچے ہوا، اللہ اکبر، چہرے پر غمی کے اثر۔ فرمایا بیٹی کیا بات ہے، پریشان ہے؟ کہ جی ابا جی علی کو کیا جواب دوں گی؟ کہ فاطمہ میں تجھے ایسے کلمات نہ بتا دوں، میں تجھے ایسی تسبیحات نہ بتا دوں، نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ تجھے دنیا آخرت سے کافی ہو جائے گا۔ دنیا مافیا جو کچھ اس کے، یہ اس کو کہتے تسبیح فاطمہ۔ اللہ کے نبی نے بیٹے، اب دنیا کہتی ہے ذکر کی تعداد کوئی نہیں، حضور نے کیوں کہا تھا 33 مرتبہ؟ حضور نے کیوں کہا تھا؟ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا میں رب کی شان گھٹانے نہیں آیا، رب کی شان بڑھانے کے لیے آیا۔ حضور 200 مرتبہ کہتے، حضور 500 مرتبہ کہتے، آمنہ کے لال نے 33 مرتبہ کیوں فرمایا تھا؟ کوئی تعداد کا اللہ کے ہاں تعین ہوگا، کوئی تعداد کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوگا میرے بھائی۔ چل رہے تو فسبح بحمد ربک واستغفر، جتنا ہو سکے اپنے رب کی تسبیح کیجئے اور استغفار کے اندر کثرت کیجئے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو جتنا بوڑھا ہو جاتا ہے اتنا درختوں کے نیچے بیٹھ کر وہ پتھروں سے تاش کھیلنے لگ جاتا ہے، جوا کھیلنا ہوتا ہے۔ جتنا بوڑھا ہو جائے گا اتنے گناہوں کا عادی ہوتا جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں کہ قریب موت کا بلاوا آئے گا اور یہ سارے کا سارا میری زندگی کا نظام ختم ہو کے رہ جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میں نے تمہارے تک اس پیغام کو پہنچا کے اس کا حق ادا کر دیا، کہ جی حق ادا کر دیا۔ فرمایا تم گواہ ہو کہ جی کہ اللہ تو ان پر گواہ رہنا کہ تو نے ان کی زبانوں سے کہلوا دیا کہ اللہ اکبر، میں نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ اب کیا فرمایا؟ میں تو آج کے بعد شاید تمہیں اس مقام پہ نظر نہ ہوں، لیکن دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک دوسری میری سنت مبارک، میری زندگی، اور دوسرا ایک جگہ فرمایا تھا میرے اہل بیت، یہی دے کے جا رہا ہوں۔ اب اہل بیت کون تھے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، نبی کی ازواج اہل بیت میں، نبی کی بنات اہل بیت میں۔ ایمانداری سے بتاؤ میرے عزیزو، آپ تو سمجھدار ہو، آج دنیا رافضیت جو کہتی ہے بیویاں اہل بیت نہیں، آج دنیا کہتی ہے بنات اہل بیت نہیں، دماد اہل بیت ہے، بیٹیاں اہل بیت نہیں۔ بل عقل کے اندھو، کچھ عقل تو پکڑو۔ اللہ اکبر، بیٹی اہل بیت میں شامل کوئی نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے
اللہ اکبر. آپ کسی کو شادی کا کارڈ بھیجو اور اس کارڈ کے اندر آپ لکھو بیٹیوں کو نہ لے کے آنا، داماد کو لے آنا، بیوی کو نہ لے کے آنا، داماد کو. تو کہ اللہ کے بندے بیوی ہے تو میں ہوں، یہ میری زندگی کا جیون ساتھی ہے. آج پوری دنیا نے میرے عزیزو ظلم کی داستان اس موبائل اس یوٹیوب پہ رقم کر رکھی ہے. یہ ہے تو بڑا اچھا، یہ دینی پیغام بھی پہنچاتا ہے، یہ پوری دنیا سے آپ کا میرا رابطہ بھی کرواتا ہے. لیکن میرے عزیزوں کتنی بد نصیبی کی بات ہے، یہ دنیا سے بچھڑوں سے رابطہ کرواتا ہے لیکن یہ ہے ایسا چلاک، دنیا سے تو رابطہ کروا دیا، اس نے اللہ رسول سے ہمارا رابطہ توڑوا دیا ہے. اس نے کہا تجھے انگلینڈ میں تیرے بھائی سے 1 منٹ کے اندر ویڈیو کال پہ کال کراؤں گا، وہ مدعا، وہ سوتا، وہ باتھ روم میں جاتا تمہیں نظر آئے گا. لیکن اگر یہ تیری جیب میں مسجد کے اندر آ گیا تو پھر مجھے بھی قسم ہے شیطانیت کی، میں تجھے خدا کے گھر میں بھی اس کے ذریعے تجھے اللہ سے دور کر کے دکھاؤں گا. اب اندازہ لگاؤ، پہلے میرے عزیزوں وقت ہوا کرتا تھا لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اب تو میرے عزیزوں موبائل میں بیٹھے، جہاں تھوڑا سا اللہ کا دھیان، اللہ کے دھیان کا استحضار نصیب ہوتا ہے، فوراً ٹو اٹھا وہ مسجد سے باہر جا رہا. پوری دنیا کا کفر یہی تو چاہ رہا تھا کہ انہیں اسلام اور ایمان اور قرآن سے دور کر دیا جائے، اس نے کر کے رکھ دیا. پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں قسم اٹھا کے بتاؤ کتنے کتنے قرآن پڑھے، ایک بھی نہیں پڑھنا جو مولوی صاحب نے پڑھ دیا پتہ نہیں وہ بھی سنا کہ نہیں سنا. ہر بندہ 27ویں رات کو قبرستان جایا کرتا تھا، کہا کرتا تھا آخری سپارہ قبرستان جا کے پڑھ کے آؤں گا. اس کی وجہ سے ماں صبح سے آگے چولہے میں لگی ہوئی ہے، برتن میں لگی ہوئی، مشین میں لگی ہوئی، بیٹی 4 بیٹیاں، ایک بھی اٹھ کے ماں کو پرات، ماں کو برتن، ماں کو پلیٹ نہیں پکڑاتی. کس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے مالک 2 کروڑ روپے کا سامان دکان میں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، ملازم کہ وہ تیرا کتنے دھیان ہے، ادھر ہی دیکھ لے، ہر وقت ادھر بڑا رہے گا، یہ کرتا رہے گا. مالک کو ملازم کا، ملازم کو مالک کا باغی بنایا. کس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے. اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین. ٹو 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 کہاں ہے اللہ کا دھیان؟ اب موبائل میں ہاتھ مار رہا ہے، اس کی بیل کو بند کر رہا ہے، پھر دوجری پھر بیل کو بند کر رہا ہے. لوگوں نے اللہ اکبر فتح میں نکال کے ثانی فرما دی کہ اتنا جائز ہے. ہمارے ہاں تو جائز کوئی نہیں، اتنا جائز ہے کہ کہہ دے اللہ اکبر یا یوں کہہ دے میں نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھک کر کے رکھ دے. ایمانداری سے بتاؤ 4 فرض ہماری مستی میں تو 5 یا 6 منٹ کے ہوتے ہیں، ہماری نمازیوں کو برداشت ہی کوئی نہیں. اللہ معاف کرے بھائی، خدا بھلا کرے. مولوی عمر کا جمعے کے دن سورہ سجدہ سورہ دار پڑھ کے سنا دیتا ہے، یا عام دنوں کے اندر 1 1 2 2 رکوع پڑھ دیتا ہے. نمازی کہتے ہیں انی خیایت دین جائز ہی کوئی نہیں. جب تمہارا مزاج میرے عزیز ہو بستر پر سونے کے چمچے سے کھانے کا پڑ جائے گا تو پھر میرے عزیز ہو قرآن اور ایمان کے نور کا تمہیں مجھے مزہ کوئی نہیں آئے گا. پہلے مسجدیں بھری ہوتی تھی، اب آخری اذان میں ویسے آئیں گے پیٹ پیٹ کے. ربانی صاحب دنیا سے چلے گئے، ربانی رحمت اللہ علیہ کے بعد اس منبر پر جو آئے وہ بھی دنیا سے چلے گئے. او بھائی جب دوسری اذان ہوتی ہے فرشتوں کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے. اذان تک، دوسرے خطبے تک فرشتے باہر کھڑے رہتے ہیں، جو آتا ہے سب کا نام لکھتا ہے، یہ جمعے میں آیا، یہ جمعے میں آیا. جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے اتنا ضروری ہے کہ یہ خطبہ انسان تو کیا آسمان کے فرشتے بھی جو دروازے پہ کھڑے وہ بھی سنتے ہیں. اور میں اس کے بعد کوئی ٹوٹیوں پہ کھڑا، اللہ کے بندے کو اتنی توفیق نہیں، بھاگ کے آیا، دوڑ کے آیا، بچتا بچاتا آیا، کسی جگہ ٹکر نہ ہو جائے، دھیان نہ، گرتا پڑتا آیا، پھر بھی مسجد کے اندر آیا، وضو کیا، اور وہ باہر کھڑا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ میں نے کھڑے ہونے اور بیٹھنے کے چکر میں اپنا کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے. نہیں مانتے لوگ، کوئی بات نہیں، ہم تو بتائیں گے، ٹھوک بجا کے بتائیں گے، پیار سے بتائیں گے، ڈانٹ کے بتائیں گے، دھوس سے بتائیں گے. اس وجہ سے کہ ہم تمہارے دشمن بن کے نہیں آئے، ہم تمہارے خیر خواہ بن کے آئے ہیں. 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ان پہ عمل کرنا، کامیاب ہو جاؤ گے. آج میرے عزیزوں ناکامی مقدر بنی ہوئی ہے، مردوں میں، عورتوں میں، بڑوں میں. اخلاق میں بگاڑ، گھریلو زندگی میں بگاڑ، کاروبار کے اندر بگاڑ. جن چیزوں سے میرے عزیزوں گھر کے اندر بغاوت آ رہی تھی اس چیزوں کو ہم نے گھر کے اندر امن کی چیز سمجھ لیا. خوب جان لو موسیقی، خوب جان لو گانا،
یہ جتنے ٹیلر ماسٹر میرا عزیز ہو سحری تک گانا سنا سنا کر بجا بجا کر کپڑے سی رہے ہیں. اللہ اکبر. ظالمو تم کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو. تم لوگوں کو عید کی نماز کے لیے دولہا بنا رہے ہو. اللہ اکبر. لوگوں کو تو دولہا بنا دیا اور رمضان المبارک کی راتوں میں گانا سن سن کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے. مسجدوں کے اندر تعمیرات کے اندر مدرسوں کی تعمیرات کے اندر مسجد کو ماربل لگانے والا سب کی بات نہیں کرتا. مسجد کے لیے تگاریاں اینٹیں اٹھانے والا وہ بھی کانوں کے اندر گانے کی ٹوٹیاں لگا کے بیٹھا ہوا ہے. باتھ روم کا مزاج یہ, سونے جاگنے کا مزاج یہ. جن کانوں سے قرآن کی سریلی آواز سنی آنی چاہیے تھی, جو اللہ کے قرآن کی تلاوت سے ہلنے چاہیے تھے. اللہ اکبر. چھوٹا بڑا مرد عورت تو کیا سارے کے سارے میرے سمیت اس گناہ کے اندر ملوث. جہاز کے اندر آپ کو یہ بے حیائی ملے گی, کار میں یہ بے حیائی ملے گی, بس میں یہ بے حیائی ملے گی. ڈرائیور کہتا ہے او جی مینوں نیند نہیں آ رہی ہے, اگر تسی اجازت دو تو میں تھوڑا جہا گانا لا داں. تسی نہ سنیو, اللہ دی قسم میرا گانا سنن دا موڈ کوئی نہیں, بس تھوڑی ٹھاپا اداں ہو جو ٹھاپا ہو جو کہ مینوں نیند نہ آوے. اس بدبخت سے کہے اور ان دلوں کو تو قرآن کی تلاوت سے سکون آ رہا تھا. اللہ اکبر. پھر تیرے سینے میں دل نہیں, تیرے سینے کے اندر گوشت کا ٹکڑا لوتھڑا ہے, تیرے سینے کے اندر دل نہیں, اللہ کی محبت نہیں, تیرے سینے کے اندر تو ایک لکڑی ہے, ایک پتھر کا ٹکڑا ہے. اللہ نے جو سینے کے اندر دل دیا اس سینے کی دھڑکن کو قرآن سے سکون آتا ہے. جس سینے کے اندر دل نہ ہو میرے عزیزو قرآن بھی اس سینے کے اندر نہیں آتا ہے. 72 سیٹر گاڑی کے اندر میں بھی آپ بھی سارے سفر کرتے ہیں, جرت ہے کسی کی؟ اتنی سی اونگ آئے 72 کے 72 ایک میں اسرائیل لے کے چلا گیا. ایمانداری سے بتاؤ جس حالت میں لے کے جاؤ گے, المرء مع من احب الیہ, فرمایا جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. میں کہہ رہا سارے نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ رہے مرنا یاد کوئی نہیں, ڈرنا یاد کوئی نہیں, توبہ یاد کوئی نہیں. چنے چاٹ والے سے لے کے گول گپے والے تک, آٹے کی روٹیاں بیچنے والا, میدا پتنی اور شربت سکرین پتہ نہیں کیا کیا, بیکری والا بھی میرے عزیزو سب کی بات نہیں کرتا, کپڑے والا بھی, جوتے والا بھی, تم سارے معتبر بیٹھو, سارے معتبر بیٹھو. جتنی آپ میں توبہ کرتے, کیا آپ کو میری پر توبہ پر, کیا آپ کو اپنی توبہ پہ یقین ہے کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اپنے زمانے کے ہیرو تھے, بہت بڑے رازنی لوٹ مار. جہاں میرے عزیزوں پتہ لگ جاتا کہ یہاں مال ہے, فضیل بن عیاض فوراً وہاں کی طرف کا رخ کرتے. اللہ اکبر. لوگ بغیر مزاحمت کے اپنے گھر کی تجوریاں خالی کر کے قدموں میں ڈال دیتے. کوئی خوبرو نگاہ سے نہیں بچتی تھی. ایک لکڑہارا پتہ لگا کہ بیٹی جوان ہے, پیغام بھیج دیا, فضیل آ رہا ہے, تیار سوار کے رکھ, بغیر مزاحمت کے لے کے جاؤں گا. وہ مومن بھی کوئی مومن تھا, انہوں نے چوکی انچارج کو فون نہ کیا, 15 پہ فون نہ کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر تیرے پاس اسلحہ ہتھیار ہے تو میرے پاس بھی ہتھیار ہے. بیٹی کو کہا تو اندر بیٹھ جا, انشاءاللہ چوکیداری تیرا باپ کرے گا. وضو کر کے اللہ اکبر اپنے آگے قرآن کھول کے بیٹھ گیا اور زاروں قطار رو کے کہنے لگا اللہ میرے پاس ہتھیار نہیں لیکن تیرا کلام ہے, اللہ جل شانہ اس کلام کی برکت سے میری بیٹی میری آبرو کی حفاظت فرما. کہتے فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر گھر کے اندر غلط ارادے سے داخل ہوئے. بابا جی کی زبان پر اس وقت ایک قرآن کی آیت تھی, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا وہی ہتھیار زمین پہ گر گیا, دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اور اس آیت کے اندر مفہوم تھا کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مومن کے دن اللہ کے خوف سے لرز اٹھے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ مومن اللہ اکبر اس کا دل خشیت الہی کے روب کو آئے؟ فوراً وہی گناہ سے توبہ کی. پھر گناہ سے توبہ نہیں کی کہ اللہ پچھلے معاف کر دے, اندھا کرنا کوئی نہیں. جس کا مال لوٹا, جس کا پیسہ لوٹا, اس کے دروازے پر
اس کے دروازے پر بھائی معاف کر دے، ہے معاف کر دے، نہیں کرے گا تو تھوڑا تھوڑا کر کے دوں گا، محنت کر کے دوں گا، کمائی کر کے دوں گا۔ چلتے چلتے ایک یہودی کے دروازے پر آ گئے، بھائی تیرا بھی مال لوٹا تھا، تیری بھی بھینسوں کو کھولا تھا، تیری بھی گائیوں بکریوں کو کھولا تھا، میں نے تیرا بھی مال اٹھایا تھا، معاف کر دے۔ انہوں نے کہا خام کا معاف کر دوں، یا تو میرا مال واپس کر۔ انہوں نے کہا طاقت کوئی نہیں، کہ اگر مال واپس نہیں کرتا تو پھر 12 سال تجھے میری نوکری کرنی پڑے گی، جھاڑو سے لے کے برتن تک، کھانے سے لے کے روٹی تک، کپڑے لتے سارے تجھے کام کرنے پڑیں گے۔ فضیل بن عیاض کہنے لگے اللہ اگر 12 سال نوکری کرنے سے معافی مل جائے تو سودا میرے لیے سستا ہے، میں تو میرا عزیزو رمضان میں صرف 27 رات کو ہی آؤں گا، سارے گناہ، اور میں وہاں آؤں گا جہاں سحری کا انتظام ہو، وہاں آؤں گا جہاں روٹی کا انتظام ہو، وہاں آؤں گا جو بیٹھنے مٹھائی کا انتظام ہو، وہاں آؤں گا جہاں اے سی چلتے ہو، وہاں آؤں گا جہاں میں ٹانگے پسار کے مدہ منہ کر کے سو بھی سکوں، وہاں آؤں گا اللہ اکبر کہ جہاں وائی فائی لگا ہو، وہاں آؤں گا کہ جہاں مجھے کھی کرنے کا موقع دیا جائے، وہاں آؤں گا فرمایا جو خدا کے گھر میں ہنسے گا اس کا چہرہ بے نور کر دیا جائے گا، جو خدا کے گھر کے اندر زور زور سے کہہ کے حرام ہے، کہہ کے ہا 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 کر کے ہنسنا حرام، حرام کہہ کا لگانا حرام۔ اللہ کے نبی 3 طریقے سے ہنسا کرتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنستے تو آپ کے چہرے پہ اسمائل اس طرح ہوتا، اس طرح آتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہنسنے کا انداز کہ آپ ہنسا کرتے تو آپ کے ہونٹ کھل جایا کرتے۔ اما عائشہ فرماتی جب زیادہ ہی خوش ہوتے تو اللہ کے پاک پیغمبر ایسے ہنستے آواز نہیں آتی، آپ کا منہ کھولتا کہ اندر آپ کے داڑھوں کی چمک سامنے دروازے پر پڑنے لگ جاتی۔ یہ اللہ کے نبی کا ہنسنا تھا۔ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ہم نے پچھلی مرتبہ 2 سال پہلے سنت حبیب کتاب لائی، ہمیں ہی لوگوں نے کہنا کہ ماشاءاللہ کتنا پرافٹ لے رہے ہو، میں کہا ہڈی توبہ جاؤ جہنم میں سال ہو گیا۔ اور وہ قاری صاحب کو پتہ ہے آدھی تو فری میں چلی گئی ساری، اور اب بھی پڑھی ہے، کوئی لے کے جانا چاہے لے لے، فی سبیل اللہ لے لے، چلو پیسے تو ہم نے خرچ کرنے کو ہی نہیں، بالکل نہیں، جنتی لوگ ہیں نا سارے۔ قرآن تم پڑھو، اتنے پیسے چھوڑ کے جاؤں گا کہ 2 دیگاں پکوا لینا، طالب علموں کو بلا لینا، انشاءاللہ جیسے چاول ہوں گے ویسا قرآن پڑھ کے سنائیں گے۔ اگر مرغے چکن کی خوشبو آئے گی، مٹن کی آئے گی تو انشاءاللہ زیادہ جھول جھول دیں گے، ہمارے پر اعتبار نہ کرنا۔ روٹی تم ہلکی دو گے تو ہلکا قرآن، بھاری دو گے تو بھارا قرآن، ہم ٹھیکیدار ہیں، گناہ تم کرو بخشواتے ہم پی رہے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، لیکن میں مزاق کے اندر بات کہہ دیا، حقیقت یہ نہیں۔ اول تو ہمارا کسی کے گھر بھیجنے کا مزاج ہی کوئی نہیں، تاکہ بچوں کے اندر میرا عزیزو ڈیمانڈ پیدا نہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو الحمدللہ، ایک دفعہ ذرا زور سے کو سبحان اللہ، نہیں میں نے سنا ہے، مجھے نہیں سنائی دیا، کہنا ذرا سبحان اللہ، اور ذرا زور کہنا سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں تو شادی بیاہ کا کھانا اس وقت آتا ہے جب عشاء کے بعد مسجد کو تالا لگ جاتا ہے۔ قاری صاحب بچے سو گئے؟ نہیں، تیری اماں کے دودھ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سو گئے؟ چوڑا ہے جی کھوا دو، کھوائیے۔ کاش شادی ہوتی، جملہ سب کہہ گیا معاف کرنا، کاش شادی ہوتی، بڑے بڑے چودھری وہ میرے عزیز لینڈ کروزر میں آتے، چوری صاحب بیجو تو نہیں بخشوانا، وہ مدرسے کے اندر قرآن کے قاریوں نے بخشوانا ہے۔ حضرت صاحب اگر تم 1600 روپیہ پر ہیڈ کرتے ہو، یہاں تمہاری سنگی پہ انگوٹھا نہیں آتا، اگر اسی پر ہیڈ میں سے 2 دیں گے کسی، میں نہیں کہتا یہاں اللہ کا بہت شکر ہے الحمدللہ، کسی مدرسے میں بھجواؤ۔ بہت مدرسے ہیں میرے عزیزوں کہ سب سے پہلے کھانا قرآن کے کھاری کھائیں گے، محمد کے مہمان کھائیں گے۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر محمد کے مہمانوں کو اعزاز دے گا، خدا تیرے گھر کے اندر بھی محمد کے مہمان پیدا کرے گا۔ مزاج بناؤ، مزاج۔ ہمارے یہاں اجتماعی تکاف ہوتا ہے، اب بھی الحمدللہ 21-22 بیٹھے ہیں، پوچھ لو کبھی کسی نے جا کے کسی چیز کا تقاضا کیا ہو، لاؤ بھی روح افزا لے کے آؤ، لاؤ بھی برف گرم منگاؤ؟ الحمدللہ ہم تو کہتے کم نے، 2100 ہوتے تب بھی یہ مزاج ہوتا، 21000 ہوتے تب بھی مزاج ہوتا، کیونکہ یہ ممبر حق کا، صداقت کا، اہل غیرت والوں کا ممبر ہے۔ یہاں میرے عزیزو بندوں سے ہونا نہیں سکھایا بلکہ اللہ سے ہونا سکھایا ہے۔ یہاں بیٹھ کے بتلایا گیا کہ بندہ بندے کو رزق نہیں دیتا بلکہ بتلایا سارے بندوں کو اللہ رزق دیتا ہے۔ ہماری کیا مجال کس کو کھلانے کی؟
بس آپ حضرات سے رمضان المبارک میں گاہے گاہے مطالبہ کرتے رہتے ہیں، کیوں؟ ہماری فیکٹری کوئی نہیں، ہماری میلیں کوئی نہیں، مطالبہ کرتے ہیں وہ لوگوں جس پنکھے کے نیچے نماز پڑھتے ہو یہ اس کے تین پر تھوک سے نہیں ہلتے، بجلی سے ہلتے ہیں، یقین جانو اللہ اکبر یہ تو ان پنکھوں کی برداشت ہے جو بجلی کا بل برداشت کرتے ہیں۔ اگر دلوں کو بجلی کا بل آتا کب سے ہارٹ اٹیک ہو جاتے۔ سولر 23 لاکھ روپے کا لگا، بتاؤ کس سے تقاضا کیا ہو، بتاؤ کس سے مانگا ہو، اب بھی سولر والے کے کچھ پیسے باقی ہیں۔ میرے عزیزوں بس ہلکی سی آواز لگاتے ہیں، آپ میرے عزیزوں 100 دیتے ہو کبھی ہم نے 200 کا مطالبہ نہ کیا، آپ 10 دیتے ہو کبھی ہم نے 1000 کا مطالبہ نہیں کیا۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں 27ویں رات کو جو مٹھائی تقسیم ہوتی ہے اس کا کسی سے کوئی پیسے کا مطالبہ نہیں، سحری کے وقت کھانا کسی سے پیسے کا کوئی مطالبہ نہیں، اللہ دے دے تو ہم نہ کوئی نہیں کرتے، جبڑتے کسی کے ساتھ نہیں۔ پھر بھی میرے عزیزوں اتنا سکون تمہیں اس خدا کے گھر میں۔ قاری صاحب مجھے بتا رہے تھے، ایک شخص کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ پیر محل کے اندر صفائی ستھرائی اور امن کے لحاظ سے سب سے بہترین جامع عثمانیہ ہے۔ میرے خیال سے جھوٹ کہہ رہا تھا، جھوٹ کہہ رہا تھا، جھوٹ کہہ رہا تھا، پھر آپ بولتے کیوں نہیں؟ نہیں بولتے کیوں نہیں؟ پیچھے والوں تمہیں صفائی ملتی ہے، حاجی صاحب ملتی ہے صفائی؟ کبھی یہاں لوڈ شیڈنگ ہے جی، اور اگر تھوڑی دیر میرے عزیزو جنریٹر نہیں چلتا تو پھر قاری صاحب کو دیکھو ہلاکو خان بن جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ جب ہم آپ کو اتنی سہولت پیش کریں، اللہ کے فضل سے ہم نہیں دے رہے، اللہ دے رہا ہے، آپ کا ہمارے پہ حق ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں آتے ہیں، ہم آپ کو ہر قسم کی سہولت دیں۔ وہ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فیسلٹیز، کیا کہتے ہیں؟ سارے میری طرف پڑھ لکھے ہو ماشاءاللہ ہے جی۔ تو اتنی سہولت تمہیں دینی چاہیے کہ نہیں دینی؟ پھر آپ کا بھی حق ہے اس سہولت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ جب یہ جمعے کے دن یوں کر کے جھولی آپ کے آگے پھرتی ہے تو میرے عزیزوں ہمارے بڑے کہتے ہیں گڑ نہ دو تو گڑ جیسی بات ہی کر دو۔ جو حالات اس وقت جھولی کے نظر آ رہے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے آندہ دینے والے کم آئیں گے، نکالنے والے زیادہ آ جائیں گے۔ ضرورتیں پوری نہیں پڑ رہی بھائی، پریشانی ہے۔ لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر، میں بتاؤں بادشاہ وقت نے، صدقہ سن لو، بادشاہ وقت نے اعلان کیا کوئی کسی کو خیرات نہیں دے گا، جس کے پاس واپر پیسے وہ سارے بیت المال میں جمع کرائے گا، جس کے پاس وافر پیسے۔ اب لوگ ڈر سے خیرات نہ دیں۔ ایک عورت گھر کے اندر بیٹھی روٹی کھا رہی تھی، لقمہ منہ کے اندر تھا، اور بادشاہ نے کہا تھا جو خیرات دے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ ایک عورت گھر کے اندر بیٹھی روٹی کھا رہی تھی، لقمہ منہ میں تھا، فقیر نے دیکھا، انہوں نے کہا بی بی ہاتھ کا ٹکڑا نہ دے، منہ کا بچا ہے وہ ٹکڑا ہی دے دے، بڑی بھوک لگی ہے۔ اس عورت نے منہ کا ٹکڑا نکال کے دے دیا، بادشاہ کو پتہ لگا، بادشاہ نے دونوں ہاتھ کٹوا دیے۔ بادشاہ سفر پہ گیا، کہاوت ہے بادشاہ سفر پہ گیا، دوسری جو اس کی ملکہ زادیہ تھی موقع جانا کہا تو اس کے کٹے ٹنڈی تو ہو گئی، اسے اس کے بچے سمیت پھینکوا دو۔ اللہ اکبر، ملازموں سے کہہ کے اس عورت کو دریا کی نظر کر دیا۔ جب پانی میں گرنے لگی اللہ اکبر، پہلے اس کا بچہ گرتا دیکھا، ہاں جب اسے دریا کی طرف کر دیا، عورت پریشان، ہاتھ کٹے ہوئے، پیاس لگی ہوئی، اللہ اکبر اپنے آدھے بازو سے بچے کو اٹھایا، دریا کے کنارے جا کر یوں کر کے پانی پینے لگی، ہاتھ ہلا، وہ بچہ ندی کے اندر دریا کے کنارے کے اندر دریا میں گر گیا۔ رو کے کہنے لگی اللہ ہاتھ ہے کوئی نہیں، طاقت ہے کوئی نہیں، مالک کے کائنات میرا بچہ تو مجھے واپس لوٹا دے، یا اللہ مجھے بچہ واپس لوٹا دے۔ وہ عورت کہتی ہے میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دو نور کے موتی چہرے والے زمین پر اترے، انہوں نے بچہ اٹھا کر میری گود میں ڈال دیا، اور جاتے ہوئے آواز دے کے گئے جو لقمہ تو نے ہمیں دیا تھا وہ بچے کی صورت میں لقمہ تجھے واپس لوٹا دیا ہے۔ جو لقمہ دیا تھا نا تو نے وہ نکال کے، آج اس لقمے کا بدلہ تو نے ہمیں بھوکا نہیں رکھا، ہم نے تیری دعا پر تجھے بھوکا نہیں رکھا۔ الصدقہ ترد البلاء، جتنا دیں گے اللہ کی قسم کمی نہیں آئے گی۔ حضور نے فرمایا اگر تمہارے مال میں رزق میں کمی ہے تو نکاح کرو، شادی کرو۔ لوگ کہتے پیسے کوئی نہیں، حضور نے فرمایا اگر مال میں کمی ہے، کاروبار نہیں چلتا، تمہارا رزق نہیں بڑھتا تو نکاح کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کاروبار میں برکت نہیں آتی، عمر میں برکت نہیں آتی تو صدقہ کرو، صدقے کی برکت سے اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ بات فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کی ہو رہی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر
ذکر اللہ. جب یہ آیت سنی فوراً گناہوں سے توبہ کی. ہر ایک کے دروازے پر معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. ایک یہودی ملا, انہیں کہا نہیں معاف کروں گا. 12 سال تک ملازمت کرنی پڑے گی, جانوروں کا گوبر اٹھانا پڑے گا, جانور چرانا پڑیں گے, کنویں سے پانی بھرنا پڑے گا, کھانا پینا سب کچھ کرنا پڑے گا. کا سودا سستا ہے, اگر یہ معاف ہو جائے 12 سال کے اندر تو کروں گا. جب 12 سال پورے ہو گئے, دن رات کا صرف روٹی ملے گی, تنخواہ نہیں ملے گی. جب 12 سال پورے ہو گئے کہ اب تو مجھے اجازت دے. اب وہ یہودی دیکھ رہا ہے, اللہ, انہیں کہا اجازت, تو نے 12 سال نوکری کی بغیر معاوضے کے, میرے چیز واپس آ گئی. جب دروازے کے پاس پہنچے, فضیل جی جاتے ہوئے یہ ذرا بوری پڑی ہے, یہ مٹی کی, یہ ذرا مجھے پکڑاتے جانا. انہیں کہا کوئی بات نہیں. کندھے پہ مٹی کی بوری اٹھائی اور جا کر میرے عزیزوں اس یہودی کو پکڑا دی. اس نے کہا ٹھہر جا. اس نے بوری کا دھانا اوپر کا سرا کھولا, اندر ہاتھ ڈالا, سونے کا ٹکڑا, اندر ہاتھ ڈالا, سونے کا ٹکڑا, اندر ہاتھ ڈالا, سونے کا ٹکڑا. فضیل کہنے یہ تو مٹی تھی, یہ تو مٹی تھی. کہاں مٹی تھی؟ کہ کیا ہوا؟ کہ بعد میں بتاؤں گا. پہلے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. ہم نے توریت میں پڑھا, ہم نے زبور سے پڑھا, آخری نبی آئے گا, اس کی امت کا کوئی گناہگار توبہ کرے گا, اللہ جب اس کی توبہ قبول کرے گا تو مٹی کو ہاتھ لگائے گا, مٹی اس کے ہاتھ کے اندر آ کے سونا بن جائے گی. تو نے سچی توبہ کی, خدا نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. حسن بصری امیر زادے تھے, امیر زادے, جس کے دور کی رابعہ بصریہ تھی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ بڑے امیر زادے. فرمایا کبھی کبھی مجھے شوق ہوتا تو میں بازار میں لوگوں میں اپنا مال تقسیم کرنے کے لیے نکل جاتا. ایک دن میں لوگوں میں خیرات بانٹنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا ایک خوبرو حسین زادی کھڑی ہے. میں نے اس کی طرف دیکھا, میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا, اس نے کہا اما تستحی, شرم کر, حیا کر, کیا دیکھ رہے؟ میرے اندر ہو تو مٹی, مالک کائنات نے یہ حسن کا پردہ اس مٹی پہ ڈالا, کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا اتنی حسین ہے, میری چیز کیا پسند آئی؟ کہ تیری آنکھ کا حالا مجھے بڑا پسند آ گیا. مر گیا میں اس پہ. کہہ لے گی بس یہاں ذرا کھڑا ہو جا. حسن بصری کہتے ہیں میں کھڑا ہوا, جلدی سے وہ دوڑتی اندر گئی, سامنے مکان میں گئی. تھوڑی دیر کے بعد اس کی ملازمہ ایک ٹرے کے اوپر کپڑا ڈال کے آئی. کہ یہ لے, جس کی آنکھوں پہ مرتا تھا اس نے گفٹ بھیجا ہے. کہ اس حسن بصری کہتے ہیں میں نے یوں کر کے تحفہ کھول کے دیکھا تو اس کے اندر سونا چاندی نہیں تھا, اس کی آنکھیں تھی, اور ساتھ پرچی پہ لکھا ہوا تھا حسن بصری. اللہ اکبر, میری آنکھوں کی وجہ سے تو اللہ اس کے رسول سے غافل ہو گیا. یہ آنکھ اب خدا مصطفیٰ کے دیدار کے قابل نہ رہی, اس آنکھ پر غیرت غیر کا پہرا پڑ گیا. یہ حسن بصری آنکھ تو لے لے, میں نے آنکھ لے کے کیا کرنی ہے؟ فرمایا میری زبان سے اللہ نکلا, خشیت الہی کا غلبہ میرے پہ آیا. میں اپنے گھر چلا گیا اور جا کر میں نے کہا حسن بصری تو نے کیا کر دیا؟ میری وجہ سے ایک عورت اندھی ہو گئی اور میں اس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا, اسی کی وجہ سے تو گناہ سے بچا. فرمانے لگے اگلی صبح میں گھر سے نکلا, میں نے کہا سب سے پہلے جا کے اس عورت سے معافی مانگ کے آؤ کہ میری وجہ سے تیری آنکھیں چلی گئی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ جب میں اس عورت کے دروازے پہ گیا میرے قدم ادھر کو آ رہے تھے, کندھے پہ جنازہ اس عورت کا ادھر کو آ رہا تھا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ وہی عورت ہے جس نے کل آنکھیں نکال کے تجھے دے دی تھی. فرمایا میں دیوار پر کے سارے کھڑے کھڑے اس جنازے کو دیکھتا روتا رہا. میں بڑا دل برداشت ہو کے اپنے گھر آیا. میں نے کہا اگر اس عورت نے قیامت کے دن خدا کے دربار میں سوال کر لیا تو میرا کیا بنے گا؟ فرمایا روتے روتے میری آنکھ لگ گئی, خواب میں دیکھا وہی عورت جو اندھی تھی, آنکھوں کے نور کے ساتھ سبز رنگ کی پوشاک بن کے بیٹھی. اللہ اکبر. فرمایا حسن بصری مجھے اللہ کی غیرت پر خیال آیا, اللہ کو میرے گناہوں پر خیال آ گیا ہے. حسن بصری جو 2 آنکھیں دی تھی اس کے بدلے سے اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا. حسن بصری کہتے ہیں جانا نا, مجھے اتنا بتا میرے لیے کوئی نصیحت میں کیا کروں؟ فرمایا حسن بصری 2 کام تجھے بتاؤں گی, تجھے بھی اللہ کا قرب مل جائے گا
دو کام بتاؤں گی، اللہ کی معرفت مل جائے گی، اس سے لینے کا ذریعہ مل جائے گا، اس سے ملنے کا راستہ مل جائے گا۔ پہلا، حسن بصری، جب تو تنہائی میں ہوا کرے تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کر، اکیلے بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کر، درود شریف پڑھا کر، استغفار کیا کر۔ جب تو تنہائی میں ہوا کرے اللہ کا ذکر کیا کر، اور جب شام کرے تو استغفار کیا کر۔ اللہ کی یاد کی برکت سے اور گناہوں پر ہونے کی برکت سے تجھے خدا بھی مل جائے گا، خدا کا پیار بھی مل جائے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ حدیث پاک میں آیا، جب بندہ زمین پہ کہتے معاف کر دے، اللہ کہتا معاف کر دے، نہیں اللہ نہیں کہتا معاف کر دے۔ جب زمین پہ کہتے اللہ گناہ بہت سارے ہو گئے معاف کر دے، اللہ فرشتہ میں کہتا اوہ یہ میرے بندے نے کیا کہا، اس کا مطلب میرے بندے نے مجھے پکارا، اس کا مطلب میرے بندے نے میری رحمت کو پہچان لیا، اس کا مطلب بندہ میری طرف متوجہ ہوا۔ پھر کہتے اللہ معاف کر دے، اللہ فرماتے ٹھہر جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ صحابہ کہتے پوچھا یا رسول اللہ اگر دوبارہ گناہ ہو جائے، کہ گناہ ہو جائے پھر توبہ ٹوٹ جائے، پھر بندہ کہ اللہ معاف کر دے، اللہ فرماتے اس بندے نے پھر میری رحمت کو پہچان لیا، جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حدیث میں آیا پھر گناہ ہو جائے، پھر توبہ ٹوٹ جائے، پھر کہ اللہ ربنا، اللہ فرماتے جی میرا بندہ، فرمایا بندہ تو توبہ توڑتے توڑتے تھک جائے گا، تیرا رب معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا۔ میرے عزیزو 26ویں رات، 27ویں رات، 28ویں رات، 29ویں رات الارم بج چکا، خطرے کی گھنٹی بج چکی۔ محکمہ موسمیات نے، رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا کہ چاند کی عمر ختم ہوگی، چاند کی عمر بڑھے گی، 12 گھنٹے کا چاند ہو جائے گا، لگتا ہے 29 کا چاند ہوگا، مولا تیری مرضی۔ اللہ اکبر، ہمارا چاند بھی لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، ہماری عید بھی لوگوں کی مرضی سے ہو رہی ہے، لیکن مال کا اگر چھوٹ دے دے، ایک دن دے دے تو تیری مرضی، ورنہ اللہ 29 دے تو انہیں قبول فرما لے۔ اللہ 29 دن کی عبادت کو، ریاضت کو، روزے کو، تراویح کو میرا اللہ قبول فرما لے۔ ان راتوں میں جگرتا کرنا ہے، ضروری نہیں کہ مسجد میں آؤ، ضروری نہیں اجتماع کرو، ضروری نہیں زور زور سے ذکر کرو، بلکہ تنہائیوں میں، خلوت میں، کبھی بستر پہ لیٹ کے، کبھی اٹھ کے، کبھی وضو کر کے، کبھی نفلوں کی حالت میں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، بس میرے عزیزو اتنا رو کے دکھا دینا جتنے تمہارے گناہ ہیں، اس کی رحمت کے مطابق تو رو کوئی نہیں سکتا، جتنے گناہ اتنا رو کے دکھا دینا، چل اتنے بھی نہیں آدھا رو کے دکھا دینا، آدھا بھی نہیں چوتھا حصہ رو کے دکھا دینا، چوتھا حصہ بھی نہیں، ایک گناہ کیا اس کے برابر رو کے دکھا دینا، وہ ایک رونے کی برکت سے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ کوشش سارے میرے بھائی، کریں گے سارے انشاءاللہ، جاگیں گے اللہ کے آگے، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں گے، رو رو کے امت کے حق میں دعا کریں گے میرے بھائیوں، ساری انسانیت کے لیے اللہ کے آگے دعا کریں گے، اللہ تعالی ہمارا آنا قبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ کل انشاءاللہ 26واں روزہ 27ویں رات کو جامع مسجد عثمانیہ میں تکمیل قرآن پاک، مولوی محمد عمر صاحب، قاری محمد شریف صاحب، دونوں بھائیوں نے مل کے قرآن پاک سنایا ہے، اور جن حضرات نے الحمدللہ پورا حرف بحرف زیر بزیر قرآن پاک سنا، اللہ قبول فرمائے۔ کل تکمیل قرآن کی محفل ہے انشاءاللہ، حسب سابق بیان وقت پر شروع ہوگا، لیکن ختم ہونے کی گارنٹی کوئی نہیں بھائی، کہ وقت پر تو انشاءاللہ، وقت میں بھی ایک آدھا کوئی دو نعت پڑھنے والے آگے تو بسم اللہ بیان شروع ہوگا، اس کے بعد اللہ جو توفیق دے آپ حضرات کا منہ میٹھا کرائیں گے، پھر انشاءاللہ پھر رات کی دوسری نشست انشاءاللہ 2 بجے کے قریب لگائیں گے، انفرادی طور پہ صلاۃ تسبیح، انفرادی طور پہ نوافل کا اہتمام کریں گے، اجتماعی طور پہ اللہ کا ذکر کریں گے، انفرادی طور پہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور کوشش کریں گے اس رات میں اللہ کو رو کے دکھا دیں تاکہ ہمارا رونا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ آئیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ میرے بھائی انشاءاللہ۔ تراویح کتنے بجے ختم ہو رہی ہے؟ 9:30 9:30 انشاءاللہ 10 بجے سے پہلے انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا۔ اللہ ہمارا آنا قبول فرمائے۔ ابھی آپ حضرات سے میں نے 1-2 تقاضے بھی کرنے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، اس لیے میں نے وقت سے 5 منٹ پہلے ہی آپ کو چھوڑ دیا تاکہ پھر مجھے دوبارہ معذرت نہ کرنی پڑے۔ معذرت کرنے سے انسان کا وقار گھٹتا نہیں بڑھتا ہے۔ ہم آپ کو اللہ کے دین کی باتیں سناتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اور توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت مجلس ذکر کر، بیٹھ جاؤ 2 منٹ، بیٹھ مجلس ذکر کر لیں، ابھی تو جزاک اللہ، جب ماننے والے لوگ بیٹھ جاؤ میرے پیارے، بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ، سب سے پرانے نمازی ہمارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
آنکھیں بند کر کے پڑھیں، میری طرف نہیں، اللہ کے، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آنکھیں بند کریں، ہونٹ کے ساتھ ہونٹ جوڑ لیں، اپنا منہ بند رکھیں، اللہ کا ذکر دل کی دھڑکن کے ساتھ کریں، تصور میں چلے جائیں، سارا دھیان دل کی طرف، دل کا دھیان اللہ کی طرف، گنبد خضرا سے کنیکشن جڑا ہوا، انوارات کی جبارش ہو رہی آپ کے قلب اطہر پر، آپ کے سینہ مبارک پر، وہاں سے قطرہ اٹھا اور ہمارے بزرگوں کے ذریعے منتقل ہوتا ہوا وہ قطرہ ہمارے دل پر گرا اور دل دھڑک کے کہہ رہے اللہ 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 اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 2-4 مرتبہ زور سے کہتے آمین، کہنا بھائی، پھر کہو آمین، پھر کہو آمین، پھر کہو آمین، آمین آمین آمین۔ روزانہ 10-15 مرتبہ کہا کرو، اور تصور میں کہا کرو اللہ آدم علیہ السلام نے جہاں جہاں پر، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں وہاں پر، یعنی وہ میدان عرفات میں مینا میں، اما ہاجرہ نے یہاں یہاں پر، سارے نبیوں نے کہاں کہاں پر، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر سوتے ہوئے روتے میں اپنے لیے جو مانگا، اپنے حسن کے لیے جو مانگا، اپنے حسین کے لیے جو مانگا، اپنی فاطمہ کے لیے جو مانگا، ساری امت کے لیے جو مانگا، اپنے پرایوں کے لیے جو مانگا، اللہ میں سارے نبیوں کی، میں سارے ولیوں کی، میں سارے غوث کی، میں سارے کتب کی، میں سارے ابدالوں کی، مکے میں جتنی دعائیں ہو رہی، مدینے میں جتنی دعائیں ہو رہی، پوری دنیا میں جتنی دعائیں ہو رہی، اللہ جو تیرے سے اپنے لیے امت کے لیے خیر مانگ رہے ہیں، اللہ میں ان سب دعاؤں پر کہتا ہوں آمین آمین آمین، تاکہ وہ دعائیں اللہ ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجئے میرے